اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے ٹاپک لیا ہے دیٹ از گلوبل وارمنگ ایز سیریس تھریٹ. آپ کو یاد ہوگا جو پریویس لیکچر ہمارا تھا اس میں ہم نے گرین ہاؤس ایفیکٹ پڑھا تھا. تو ہم نے گرین ہاؤس گیسز بھی اس میں پڑھے کہ کون کون سے گیس سے گرین ہاؤس گیسز جن کو بولتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ساتھ میتھین کا میں نے آپ کو بتایا تھا, نائٹرو آکسائڈ کا میں نے بتایا تھا. تو ان کو ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں. تو آج ہم گلوبل وارمنگ, کل میں نے آپ کو بولا تھا گلوبل وارمنگ کیا ہوتا ہے. میں پھر سے تھوڑا سا آپ کو ریکیپچولیٹ کراؤں گا کہ گرین ہاؤس گیس کیا ہوتا ہے, گلوبل وارمنگ کیا ہوتا ہے. گلوبل وارمنگ کیا ہوتا ہے جب when the average temperature of the earth's atmosphere gradually increase, it is called گلوبل وارمنگ. جب زمین کی جو ٹمپریچر, زمین کا ٹمپریچر جب بڑھ جائے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. تو گلوبل وارمنگ انہوں نے لکھا ہے سیریس تھریٹ. اس سے کیا ہوگا اگر گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے تو کیا ہوتا ہے, اگر نہیں ہوئی تو کیا ہو جائے گا, اگر ہو گئی تو کیا ہو رہا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے اگر ہو جائے گی تو کیا ہو سکتا ہے. تو گلوبل وارمنگ نے کیا کیا, سیز میں بہت ساری چینجز اس نے لائی ہے, ڈرامیٹیکل چینج. کیا ہوا کہ جو کوسٹل ایریاز ہے وہاں پہ اب فلڈس آنے لگے. ریزن کیا ہے, گلوبل وارمنگ جو ہے کیونکہ اس میں رین فال جو پیٹرن ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے, ایگریکلچر پیٹرن, فارسٹ, پلانٹس اینڈ اینیملز, ان میں ہر ایک چیز میں یہ اپنا اثر ڈالتا ہے. تو یہ جو لوگ رہتے ہیں اس دنیا میں, خاص کر ہم ایشیا کی بات کریں گے, وی آر دا پارٹ آف ایشیا, تو ان کے لیے بہت زیادہ تھریٹ ایک ہے اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. تو کہا جاتا ہے کہ ریسنٹ کلائمیٹک چینج ایک رپورٹ اس کے بارے میں آئی ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ گرین ہاؤس جو ہے گیسز اب یہاں پہ پوری طرح سے پریزنٹ ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اب جو ایوریج ٹمپریچر ہے وہ 2 ڈگری سے بڑھ جائے گا. جو ہی ٹمپریچر بڑھ جائے گا, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ گلیشیئرز پہ برف جمی ہوتی ہے, اب جب ٹمپریچر بڑھ جائے گا گلیشیئرز پہ جو برف ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی, اور جو ہی وہ پگھلے گی اس سے کیا ہوگا, اس سے پانی کی جو سطح ہے وہ بڑھ جائے گی, اور اس سے فلڈز بھی آ سکتے ہیں, اور جب یہ گلیشیئرز پگھل جائیں گے کچھ ٹائم کے بعد وی ول فیل دا اسکرسٹی آف واٹر, کیونکہ گلیشیئرز کی وجہ سے وہ سالوں سال ان کو لگتے ہیں بننے میں, اس کے بعد وہ آرام دھیرے دھیرے سے پگھلتے ہیں تاکہ ہمیں سورس آف واٹر ہمارے لیے بنتا ہے. اور جب یہ پگھل جائیں گے ایک سال تو اس سے پانی کی سطح بڑھ جائے گی, ہمارا جو ایگریکلچر ایریا ہے وہ سیلاب کی زد میں آ جائے گا, ہمارے گھر آ جائیں گے, مطلب وی ول بی ریسٹرکٹڈ. اور ان نیئر فیوچر دیر ول بی پرابلم آف واٹر سکرسٹی, فوڈ سکرسٹی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جب زمین ہی نہیں رہی اس پہ سیلاب آئے گا, اور آپ کو پتہ ہے جب خدا نہ خاصہ سیلاب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کتنی ساری چیزوں کو لاتا ہے, مڈ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ریت ہوتی ہے, پتھر ہوتے ہیں, تو وہ جو فرٹائل لینڈ ہے اس کو وہ کیا کرے گا, اس کو وہ ختم کرے, اس کو وہ بنجر زمین بنا دے گا وہاں پہ. تو اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہے کون, گلوبل وارمنگ. اب یہ گلوبل وارمنگ ہے, یہ پوری دنیا کی گورنمنٹ کے لیے یا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک کنسرن بن گیا ہے. تو بہت ساری کنٹریز نے یہ طے کیا ہے کہ ایمیشن جو ہوتا ہے گرین ہاؤس گیسز کا, تو ہمیں اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. تو کوٹو پروٹوکال ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ورلڈ وائڈ پہ, تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایمیشن آف ریڈیوس دا ایمیشن آف گرین ہاؤس گیسز. تو آپ کو یہ حیرانگی بھی ہوگی کہ جو ارتھس جو ٹمپریچر وہ کتنا ہوا ہے انکریز, 0.5. تو اس سے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ 2 ڈگری سیلسیس یہ 0.5 ڈگری سیلسیس ہوا ہے, اگر خدا نہ خواستہ 2 ڈگری سیلسیس یہ بڑھ جائے گا, تو
اس سے کتنی پرابلم ہو سکتی آپ کو یا سمجھنا چاہیے. ریسنٹلی ایک نیوز پیپر میں آیا تھا کہ گنگوتری گلیشیئر ہمالیہ میں ہے، وہ کیا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اس سے کیا ہوگا، جب جہاں جہاں سے یہ گنگوتری گلیشیئر جہاں جہاں یہ پانی بیچتا ہے، اور ان ایریاز میں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پرابلم ہو جائے گی، سیلاب آ سکتا ہے. تو وٹ کین وی ڈو، وٹ کین بی ڈن، یا اور وٹ کین وی ڈو. آپ کو یاد ہوگا کہ دہلی میں بہت زیادہ پرابلم ہو گئی تھی پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے، کیونکہ گاڑیاں وہاں پہ چل رہی تھی، اور انہوں نے ایک قدم اٹھایا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ جو پیٹرول کی گاڑی اور ڈیزل کی گاڑی ان پہ ہمیں روک لگانی چاہیے. تو وہاں پہ نیا سسٹم انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، دیٹ واز سی این جی سسٹم. تو سی این جی سسٹم اس لیے انہوں نے اسٹارٹ کیا تاکہ وہاں جو پولوشن ہو رہا ہے ڈیزل اور پیٹرول کی وجہ سے، جو ہی ڈیزل اور پیٹرول جل رہا ہوتا ہے گاڑی میں، اور وہاں سے ہمارا وہ دھوئیں کی شکل میں باہر آتا ہے، اور جب وہ ایئر کے ساتھ ملتا ہے اٹ ایڈس دا پولوٹنٹ ٹو ایئر، تو گرین ہاؤس گیسز بنتی ہے اس میں سے. تو اس کو اس سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو جو ایئر ہوتا ہے وہ پلوٹ ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے ایک مشکل سی بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ارتھ ٹمپریچر بھی بڑھاتا ہے، اور گرین ہاؤس گلوبل وارمنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے جو سب سے اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ان گیسز کا استعمال کم کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے ہمیں مور اینڈ مور پلانٹس کو گرو کرنا چاہیے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہمیں وہ حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے ماحول کو نقصان ہو جائے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئر ہوا گلوبل وارمنگ کیا ہے اور اس سے کیا کیا پرابلمس ہیں، اینڈ وٹ وی ہیو ٹو ڈو. انشاءاللہ نیکسٹ ول بی اور واٹر پولوشن، ایئر پولوشن ہمارا کلیئر ہو گیا. اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا جو واٹر پولوشن، اس میں ہم دیکھیں گے واٹر پولوشن کیا ہوتا ہے، تو واٹر کیسے پلوٹ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.